بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق، اس کی مدد و نصرت کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 22 کے مضامین کو دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فضائل و مناقب اور ان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے حوالے سے بات فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اگر آپ دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ایسا کریں، تو ہم آپ کو معلومات دے کر علیحدہ کر دیتے ہیں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آخرت کی خواہش رکھتی ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، تو اللہ ان کو آخرت میں عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے پیارے نبی کی ازواج، اگر کوئی بھی آپ میں سے فحش گوئی کا یا فحش کام کا مرتکب ہوگی، اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ تو اللہ رب العزت پر بہت ہی آسان ہے۔ ومن یقنت منکم للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، اور جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی بات مانے گی، قناعت کرے گی اللہ کے دیے ہوئے مال پر اور نیک اعمال کرے گی، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ وأعتدنا لها رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلیٰ رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے پیارے نبی کی ازواج، آپ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، آپ کے مرتبے، آپ کے مراتب بہت اعلیٰ اور بلند ہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کے دلوں کو بہتر فرما دے گا۔ وقلن قولا معروفا، اور تم اچھی بات کیا کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور آپ گھروں میں رہا کرو اور اپنی زینت کی جگہوں کو عیاں نہ کیا کرو، اور اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال کر باہر نکلا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ پیارے نبی کے اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیں اور ان کے دلوں کو پاک کر دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور جو کچھ بھی اللہ کی آیات سے اور حکمت سے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے آپ پر بیان کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ گھر میں کیا کرو، ان کی تلاوت کیا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عام مومن عورتوں اور مردوں کو اور نیک لوگوں کی باتیں فرمائیں اور تذکرہ فرمایا کہ بے شک نیک مسلمان اور نیک مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا دیا ہوا ہے؟ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کسی مومن کے لیے نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نہ مرد کے لیے مومن اور نہ ہی مومن عورت کے لیے، کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کا رسول اس بات کا فیصلہ کر لیں، ان يكون لهم الخير من امرهم، کہ وہ ان کے حکم میں کوئی غلط قسم کی سوچ رکھے یا کوئی اس کو تبدیلی کی سوچ رکھے یا اس کو نہ مانے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نقصان اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید احترام واضح کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اے مومنین، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے گھر نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے نکل لیا کرو، وہاں باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت ہے، آپ نے آرام فرمانا ہے، باقی معاملات کرنے ہیں، تو آپ فوراً وہاں سے ایسا کام کر کے کھانا کھا کر چلے جائے گا۔ اور جب کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پردوں سے مانگا کرو، اس طرح بغیر ڈائریکٹ جو ہے دروازہ کھول کر جانا وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ شعراء آفاق آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود و سلام پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا کہ آپ اس طرح یہ پڑھ کر مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے اللہ رب العزت نے دنیا کے جو جھوٹے پیر ہیں، جھوٹے پیشوا ہیں،
اور جو جھوٹے معبود ہیں معبودان باطلہ کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کا نقشہ کھینچا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے، جب ان کو آگ پر ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہ مانی، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے کہ اے پیارے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی اور اپنے سیدوں کی بات مانی اور ہمارے جو سردار تھے ہم نے ان کی بات مانی، فاضلونا السبیل انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ اے پیارے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ بڑی عاجزی دکھا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے سر نگو کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ رب العزت آپ ان کو دگنا عذاب دیں، ولعنهم لعنا کبیرا، اور ان پر سخت لعنت ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے اور اللہ کی باتوں کو کیسے ماننا ہے، جو اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العزت سے دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء کرام ہیں، بے شک اللہ رب العزت غالب ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، بے شک یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم اور جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ چھپ کر بھی اور واضح طور پر بھی سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسی تجارت کا سودا کیا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو یہ وہ مضامین ہیں جو اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 22 میں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارا زندگی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔